السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، انسان کا اپنے والدین کی زندگی میں تو حق ہے کہ نا ان کی خدمت کرے اور ان کا احترام کرے، ان کا خیال رکھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد، وفات کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں جو اولاد کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ حضرت اسید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد ابو اسید نے ایک دفعہ ان سے میں نے سنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ روایت کر رہے تھے، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے، ابو داؤد نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ مجھے بیان کریں کہ کیا میرے والدین انتقال کر چکے کہ ان کی وفات کے بعد بھی میرے پہ ان کے کچھ حقوق ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہیں، اور فرمایا 4 حقوق ہیں تم پر۔ سب سے پہلے یہ کہ تم اپنے والد کے لیے دعا کرو، دعا اور استغفار کرو۔ یہ سب سے پہلا بنیادی حق ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد کرنی ہے۔ بلکہ نماز میں ہم کرتے ہیں نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور استغفار، اور اللہ سے استغفار طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تو میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ تو ان پہ رحم فرما، کرم فرما، اور ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یہ ساری دعائیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو میرے والدین کو معاف فرما۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہوں نے لوگوں سے وعدے کیے ہوں ان کا ایفا کرو، ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر آپ کے والدین نے لوگوں کے ساتھ معاہدات کیے تھے، کسی بھی قسم کے تجارتی معاملات تھے کہ بھئی ایک بزنس کرتے تھے، آپ کے والد کا ایک پارٹنر تھا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، اب والد کا انتقال ہو گیا، تو آپ یہ نہیں آ کے معاہدے کو توڑ دیں، بولے نہیں وہ تو میرے والد نے کیا تھا، والد کا کام تھا، میں آپ کے ساتھ نہیں کر رہا۔ کوئی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جو والدین نے معاملات شروع کیے ہوئے ہوتے ہیں، معاملات۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اور بڑے کم ملاقات ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے والد نے زندگی کے اندر وہ ہر سال لوگوں کو حج کروایا کرتے تھے، تو کسی ایک عالم کو، کسی ایک شخص کو وہ حج پہ بھیجتے تھے۔ تو کہتا کہ والد کا جب انتقال ہو گیا تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو گیا کہ بھئی، اور حج جو ہے ایک دم بہت مہنگا ہو گیا، اور ان 2 سالوں میں تو کافی مہنگا ہو گیا نا بھئی، کم سے کم 15 لاکھ 16-15 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے، پاکستان سے بھی 12-13 لاکھ سے تو کم کوئی حج ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا میرے لیے مہنگا ہو گیا۔ تو میرے جو چچا تھے جن کے ذمہ میں نے لگایا ہوا تھا، انہوں نے کہا بیٹا آپ کیا ضرورت ہے، تم چھوڑو اس کو، تو حج پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرتے ہیں اتنے پیسوں سے ہم 2-3 لوگوں کو عمرہ کرا دیتے ہیں، 4 لوگوں کو عمرہ کرا دیتے ہیں۔ تو کہتا میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اب میرے والد نے یہ شروع کیا ہوا تھا تو مجھے اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ نے اس کو بہت نوازا، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، اور وہ اس وقت سے کر رہا ہے جب نہیں بھی دیا ہوا تھا، اللہ نے اور اس کو دیا۔ تو اب دیکھیں، یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ لوگوں کے والدین بہت سارے کام شروع کر کے جاتے ہیں نا، تو ان کی اولادوں کو چاہیے کہ وہ ان کاموں کو جاری رکھیں، جو وعدے اور جو معاملات انہوں نے لوگوں سے کیے ہیں ان کو پورا کرے۔ اور کوئی اگر کانٹریکٹ تھے، کوئی معاہدے تھے، خاص طور پہ میں بزنس اس کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان چیزوں کو اپنے والدین کے جو کانٹریکٹ ہیں، وعدے ہیں، ان کو وفا کریں۔ تیسرے نمبر پہ کہ ان کی جو عزیز و قارب ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں اور ان کا احترام کریں۔ دیکھیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اپنے چچاؤں سے تعلق ختم کر دیا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، زندگی میں جب والد صاحب تھے تو تھا، اب کس قسم کا تعلق؟ چچاؤں سے، تایاؤں سے، پھوپھیوں سے تعلق ختم کر دیا، تو یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو دوست احباب تھے، ان کے جو عزیز و قارب تھے،
صرف یہ نہیں کہ حقیقی بہن بھائی اور جو رشتہ دار تھے ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آنا ہے. تو یہ اور اسی طریقے سے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرنا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں کہ ایسے کام کریں کہ جو ان کی مغفرت کا سبب بنے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے, والدین کے حقوق ہیں ہم پر, اولاد کی ذمہ داری ہے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان معاملات کو لے کر چلیں. تو انشاءاللہ اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کروں گا, میری اولاد میرے مرنے کے بعد یہ کام کرے گی, پھر وہ ان کی اولادیں ان کے لیے کریں گی. تو یہ تو آن گوئنگ صدقہ جاریہ ہے نا, کہ آج میں یہ کام کر رہا ہوں, میرے والدین کرتے تھے, پھر میں کروں, پھر ان کے میرے بچے کریں. تو یہ آپ کیا کرتے ہیں, یہ آن گوئنگ. ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے والدین کے لیے, تو بھائی ٹھیک ہے آپ کریں گے تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے. اور جب آپ کی اولاد یہ کام کرتا ہوا دیکھے گی, جب وہ دیکھیں گے, آپ کے بچے دیکھیں گے کہ بھئی ہمارا والد یہ کام کرتا ہے, کہ کئی سال گزر جاتے ہیں لوگ اپنے والدین کی قبروں پہ نہیں جاتے, دعا تو دور کی بات, قبروں پہ نہیں جاتے, اور کئی سال گزر جاتے ہیں, کہیں ذہن میں بھی نہیں آتا. چلے ایک انسان ہے وہ کہہ کہ جی وہ دوسرے ملک میں, مثال کے طور پہ آپ یہاں رہتے ہیں, آپ کے والدین پاکستان میں انتقال کر گئے, ان کی تدفین وہاں پہ ہوئی ہے, تو وہ تو چلو ٹھیک ہے جی آپ یہاں ہیں, تو کم سے کم یہاں سے بیٹھ کے آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا, کہ آپ یہ دعا بھی نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جب آپ پاکستان جائیں تو ان کی قبروں پہ جائیں. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین کی تدفین یہاں پہ ہوئی ہے اور وہ پھر بھی اپنے والدین کی قبروں پہ نہ جائیں, تو یہ کتنی بری بات ہے. جب آپ جائیں گے, اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گے, تو آپ کے بچے دیکھیں گے یہ, اور وہاں جا کے ان کے لیے دعا کریں, دعائے مغفرت کریں. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم کرے گا, اللہ آپ پر بھی فضل کرے گا. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اپنے والدین کے لیے دعا گو رہوں, ہر آن ہر گھڑی ان کے لیے صدقہ کروں, ان کو ایصال ثواب کروں, اور ان کے عزیز و قریب رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤں, اور ان کے جو معاملات ہیں, جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملات کو شروع کیا, اس کو پورا کروں. تو یہ اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ سب کو توفیق دے.